ایک حدیث لکھی جس میں نے ذرا پینترا بدلا تھا. پینترا کیا بدلا تھا؟ میں کہا صحیح بخاری حدیث ہے 4240 4240. سیدہ فاطمہ نے باغ فتح کا مطالبہ کیا کن سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت ابو بکر نے حدیث سنا کر ان کو مطمئن کر دیا، لیکن امام ظاہری کا اندراج تھا کہ سیدہ فاطمہ ناراض گئیں، ساری عمر نہ بولی اور جنازہ مولا علی نے پڑھایا. اسی اندراج پر اہل تشیع جماعت پروپیگنڈا کرتی ہے. اسی حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے 6 ماہ بعد بیعت کی، اس لیے کہ وہ بیعت نہ کی اس لیے کہ وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے. حالانکہ پوری حدیث پڑھے تو معلوم ہوگا کہ مولا علی نے مال کے لیے بیعت نہیں کی تھی. کس کے لیے بیعت نہیں کی تھی؟ مال کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں رنج تھا کہ ان سے مالی معاملات میں مشاورت نہیں کی گئی. اس لیے حدیث کا جو عربی متن ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت علی نے اللہ کو گواہ کیا، اس کے بعد فرمایا ہمیں آپ کے فضل اور کمال اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے سب کا ہمیں اقرار ہے. جو خیر و امتیاز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی. پہلے کیا کیا؟ فضیلت بیان کر دی. کس کی؟ کہ تو ہم سے افضل ہے، اے ابو بکر تو ہم سے افضل. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی علینا بالامر. اس معاملے میں ہم رسول اللہ کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے. اب حدیث میں آگے چلتے ہیں، آپ ہم سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں. اب آتا ہے حضرت ابو بکر پر ان باتوں سے گریہ طاری ہو گیا. تقریر کی تھی نا، گریہ طاری ہو گیا. اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی مجھے اپنی قرابت سے صلہ رحمی سے زیادہ عزیز ہے. اب انہوں نے بھی جوابی وار کیا، بات کی. لیکن میرے اور لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں، من ہذہ الاموال، خلافت نہیں، من ہذہ اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹاؤں. اور اس سلسلے میں جو راستہ میں نے نبی کریم کا دیکھا خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا. اتنے بھی نہیں مڑے، انہوں نے کیا گل نہیں، میں ہی صحیح ہوں، میں وہی کیتا جو میرے نبی نے کیا. ٹھیک ہے. حضرت علی نے اس کے بعد حضرت ابو بکر سے کہا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا. ٹھیک ہے. لا نورث مات رکھنا صدقہ حدیث کا کس کس کو علم تھا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو کہا تھا کہ بھئی نبی نے فرمایا کہ میرے مال کے وارث نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب حدیث کا کس کو علم تھا؟ صحیح مسلم 4577 اب یہ اس کی تشریح کرتی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے مولا یرفع آئے اور عرض کی کہ حضرات عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد آپ سے ملنا چاہتے، 4 صحابہ ملنا چاہتے. تو حضرت عمر نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی، آئیو. پھر آ کر عرض کی کہ حضرت عباس اور علی ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت عباس نے آتے ہی عرض کیا، اور 4 آگے نے 2 آئے نے، آتے ہی عرض کیا میرے اور اس جھوٹے علی گنہگار عہد شکن خیانت کرنے والے کے درمیان فیصلہ کریں. اسی نہیں کہہ سکتے، اسی مان تو جانے ہیں، لیکن چاچیا نے اپنے بھتیجے کے متعلق کیا کہ میرے اور اس جھوٹا گنہگار عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کریں. اس پر جو پہلے آئے سن صحابہ انہوں نے کہا ہاں اے عمر آپ اس کا نا فیصلہ کر دیں. وہ کہندے نے غلام کہندے نے کہ مینوں انج لگا اے جڑے پہلے 4 آئے سن نا انہاں نوں اے دونوں نے کلیا سی، تسی پہلے 4 چلو تو یار جدوں اسی گل کریے نا تسی ساڈی سفارش کر دینا. ایسے مرے انہوں نے پہلے کلیا سی. تو حضرت عمر نے کہا تم دونوں تو رکو نا. عباس اور علی رضی اللہ عنہما کو کہا تم دونوں رکو. اور پھر پہلے 4 صحابہ کو جڑے پہلے آئے سن صحابہ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھا کیا تمہیں علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا جو کیا کہتا ترکہ وہ وراثت میں نہیں آئے گا. کیا تمہیں معلوم تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا؟ ان سب نے کہا ہاں. 4 نے کی کیا؟ ہاں. جدا مطلب ہے حدیث انہوں نے بھی پتا سی. اچھا جی. اس کے بعد پھر حضرت عمر نے حضرت عباس اور علی کو بھی قسم دے کر پوچھا کیا تمہیں علم تھا اس حدیث کا؟ ان دونوں نے کہا ہاں. یہ بات کثیر صحابہ کو وہ کہنا صرف حضرت ابو بکر صدیق نہ مروی گل نہیں، اے بڑے صحابہ نے پتا سی گل. ایسے میں تشریح کرتا. حضرت عمر نے پھر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. تو آپ دونوں آئے، یعنی چاچا بھی
اور بھتیجا بھی, یعنی چاچا عباس بھی اور بھی. آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے کیونکہ انہوں کی بیٹیاں سن, تو جنہوں کی بیٹیاں ہوں تو انہوں نے وارثاں حصہ ملنا ہے. صرف بیٹیاں والا جہاں وہ مال کہ کہتا ہے بھن بھراواں میں ونڈیا جاتا ہے, جہاں بیٹا ہوئے وہ نہیں. تو آپ بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کی. اور میرے نزدیک حضرت علی نے بھیجا تھا حضرت سیدہ فاطمہ کو, تو جا کے لے کے آ, یا کسی نے انہوں نے نمائندہ کر لیا سے. اچھا آپ دونوں آئے, آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے یا اپنی بیوی کی؟ ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے کہا, رسول اللہ نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا, ہم جو چھوڑے گے صدقہ ہے. انہوں نے دسیا کہ تسی کتا کی ہے. انہوں نے بھی یہی کیا سی, تانوں بھی پتا سی اے عمر اے علی اے بات, تانوں بھی پتا سی کہ سرکار دا فرمان موجود ہے, تسی پھر بھی آئے. اچھا پھر کہتے تم دونوں نے, چاچا عباس, اب دونوں کی باری, چاچا عباس اور حضرت علی, تم دونوں نے انہیں جھوٹا, گنہگار, عہد شکن و خائن خیال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اللہ جانتا وہ سچے, نیکوکار, راست رو اور حق کے پیروکار تھے. پھر حضرت ابوبکر کا وصال ہوا اور میں رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کا جانشین بنا, تو تم نے مجھے بھی جھوٹا, گنہگار, خائن, عہد شکن کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں جی کہا ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ میں ایسا ہوں. پھر حضرت عمر نے کیا کیا تھا, حضرت عمر نے فدق کا مال چھوڑ کے باقی سرکار کی آمدنی تھی نا, زرعی زمینیں وغیرہ بنو نذیر میں, مدینہ کے میں, وہ ان دونوں کو دی کہ ان کو تم نے وہیں پر لگانا ہے جہاں سرکار لگاتے تھے. یعنی ان کو مینجمنٹ دے دی, افسر بناتا کہ مالدار نا جہاں اتوں آمدنی آتی نا تسی انہوں تقسیم کرنا, اوتھے ہی لانا ہے دونوں نے جتھے سرکار لاندے سن, وہ پہلے بھی صحابہ اوتھے لاندے سن. اب میں منتظم بنا, تم دونوں آئے, کہا مال سپرد کر دو, تو میں نے ایک شرط میں مال والے کیا کہ تم دونوں بھی اسی میں وہی کرو گے جو رسول اللہ کرتے تھے, اور تم نے اس شرط پر اسے لے لیا. انہوں نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے ہاں. انہوں نے کہا اب تم دونوں میرے پاس آئے ہو اور کہتے ہو فیصلہ کر دو. فیصلہ میں نہیں کرنا, فیصلہ میں نہیں کرنا. کیوں؟ یا تو میں مال واپس کر دو, میں آپ ہی لا لاں گا, یا آپ ہی فیصلہ کرو. تو حضرت علی نے حضرت بعد میں چنڈی کراتے سے تادی رولا پاندے پہ, میرے کرن نہیں دیتا کچھ. اب ہے مال کی وجہ سے تھا, تو اس لیے شیعہ کہیں گے فدق کے چورو, نعوذ باللہ. فدق کا چور تو پھر حضرت علی ہوئے, وہ تو سچے ہوئے, قسمیں کھا کھا کے سمجھایا اور انہوں نے منیا. یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے, ایک وہ سنائی صحیح بخاری کہ یہ ایک صحیح مسلم کی تشریح کر کے بتا دی کہ کس کس کو معلوم تھا. جب ہم کرتے ہیں نا تو معلوم ہوتا ہے ٹیکنیکلی سب حدیث سے کیا کیا جاتا ہے, ٹیکنیکلی کھیلا جاتا ہے, اور صحابہ کرام کو برا اور اہل بیت کو اچھا بنا دیا جاتا ہے. اور جب ان کو تشریح کریں گے معلوم ہوگا کہ جنت میں جانے والے سب سے پہلے حضرت ابوبکر, عمر, ان کے درجے بلند, ان کے درجے بلند ہیں. مثال کے دیکھیں ٹیکنیکلی کیا کیا جاتا ہے, جیسے میں اکثر سمجھاتا ہوں. صحیح بخاری 28:12 حدیث مانگ میں آیا باغی کرو, آ گیا. آپ کبھی غور کریں باغی کی سزا کیا ہے؟ سولی دینا, ہاتھ پاؤں کاٹ دینا, جلا وطن کر دینا, قید کرنا, یہ ہے باغی کی سزا. باغی کون سا گروپ تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا. حق پر کون سا تھا؟ یہی کہا جاتا ہے, چلو مان لیتے ہیں. جب قرآن و سنت پر تھے حضرت علی اور یہ تھا باغی گروپ, اس باغی کو سزا کیوں نہیں دی؟ قرآن کے منکر کیوں ہوئے, سنت کے منکر کیوں ہوئے حضرت علی؟ ٹیکنیکلی انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو, ہم صلح کر لیتے ہیں قرآن پر, کہ جب دو مسلمان گروپ آپس میں لڑ پڑے تو فیصلہ کروا لیتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کروا لیا قرآن پر, اور قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے بعد وہ بھائی بن گئے, باغی نہیں رہے. اب جو ان کو باغی کہتا ہے وہ دونوں کا منکر ہے. مولا علی کا بھی منکر ہے, ان کا بھی منکر ہے, اس قرآن کا بھی منکر ہے, سنت کا بھی منکر ہے, لیکن سمجھتے نہیں ہم لوگ. کیونکہ ورنہ قرآن و سنت کے منکر حضرت علی ہوئے, کیونکہ باغی کو سزا نہیں دی, بھائی بنایا. تو کل سمجھ آئے کہ ٹیکنیکلی بیٹے ہم جب دور دیکھتے ہیں نا ہمیں پتہ چلتا ہے فساد کتنا بڑا ہوتا ہے. ہماری نظر دیکھ رہی ہوتی ہے حدیث کو, حدیث کے پیچھے دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ دو امام جن کو وہ مانتے ہیں حضرت علی, انہوں نے بھی صلح کر لی, اور حضرت امام حسن نے بھی صلح کر لی. کیسے؟ حضرت معاویہ کے ساتھ. اور صلح وہ کی کہ اپنی خلافت تک چھوڑی اور ان کو دے دی.
تو شیعوں سے کوئی بات کرو نا تو کہتے ہیں صلح نہیں کی تھی. کہتے صلح تو پھر صلح حدیبیہ بھی تو تھی نا, سرکار نے مشرکین سے کی تھی, تو صلح حدیبیہ پر مشرکین کو نبوت دے دی تھی. اللہ کیا بات, انہوں نے تو اپنی خلافت دے دی, سرکار نے دی تھی اللہ اللہ ماشاء اللہ. نہیں. آگے بات نہیں کریں گے. کیوں نہیں بات کریں گے؟ بیٹے چور ہے. یہ وہ شیطان گروپ ہیں اور ان کے پیروکار مرزا انجینئر ٹائپ لوگ سارے, یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکنیکلی شیطان ہیں, صحیح بیان نہیں کریں گے, قانون و اصول پر بیان نہیں کریں گے, احادیث کو اپنی مرضی سے ڈالیں گے. عام عوام نے پڑھی نہیں ہے, ایک حدیث کی شرح کے لیے 10 حدیثیں نکالنی پڑتی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن پاک میں آ گیا کہ یسألونک عن الخمر, آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں, آپ فرما دیجئے اس میں کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان ہیں. اب میں نے یہ حدیث یہ قرآن کی آیت آپ کو سنا دی, تو آپ اس پر عمل کریں, پئیں شراب. اللہ لیکن آپ کیا کریں گے؟ پھر اگلی آیت آئے گی, اگلی آیت آئے گی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم شراب کے عالم میں نماز کے قریب نہ جاؤ. آپ پھر اس پر عمل کر لیں. اس کے بعد پھر کیا آئے گا کہ بھئی یہ سارے جوا, بت پان سے, شراب, یہ سب شیطانی اعمال ہیں, کیا تم ان سے بچ جاؤ گے؟ یہاں بھی بچ جاؤ گے, حرام نہیں کیا, اللہ نے حرام نہیں کیا, کہ بچ جاؤ گے. حالانکہ تم متہم, بچ جاؤ گے. حرام کیا حضور نے, اللہ ماشاء اللہ. احادیث سے معلوم ہوگا. کیا بات, ورنہ تو ڈاکٹر جوید اقبال بھی, علامہ اقبال کا بیٹا بھی کہتا تھا شراب کو قرآن سے مجھے ثابت کر دو حرام ہے. نہیں ہے یار, وہ کریں گے حدیث متواترہ جو کہ حضور کی ہیں, کہ جب کیا حرام تو پھر کیا کیا ہوا, کیا بات. سب نے شراب چھوڑی کہ نہیں, پھر درے پڑے کہ نہیں پڑے, وہ تو حدیثوں میں آتا ہے. اب میں آپ کو پہلی آیت سناؤں گا تو کیا ہوگا, پھر دوسری آیت سناؤں گا, پھر تیسری, پھر اس کے بعد میں حدیث سے شرح کروں گا. یہ ایسے خبیث ہیں, ایک کو پکڑتے باقی چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیں. اس پر ایسے کرتے ہیں جیسے گل ہی کوئی نہیں. ہر ایک کے ساتھ نا کچھ نہ کچھ معاملات ہیں.